माहौल को ख़त्म ना होने दें और एक लिस्ट बनाएं। मैं उन लोगों को कहूँगा, हमें तो डिजिटल दहशतगर्द करार दे दिया गया था, अब भी एक लिस्ट बननी चाहिए कि पिछले 15 दिनों में मोदी का नाम किस किस ने नहीं लिया। मोदी का नाम लेते हुए इनको खौफ आता था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जब आगे आया, अब मुझसे लोग पूछते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो मैं इसलिए ये कहता हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया था जिसने पूरी दुनिया में अपनी अफवाज की आवाज़ उठाई, अपने पाकिस्तान की आवाज़ उठाई, क्योंकि उस वक्त जब फायर वॉल हटा तो तब दुनिया में आवाज़ गई। तो फायर वॉल तो लगा हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, नून वालों पे तो नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त इनके ऊपर इमरान खान छाया हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि खान साहब के केसेस, उनकी वाइफ के केसेस बेसलेस केसेस हैं। अगली बात, मैं स्पीकर साहब को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके मिनिस्टर नहीं आ रहे, आपके सेक्रेटरीज नहीं आ रहे, आप बंद कर दें असेंबली का दरवाज़ा। आप क्यों आप इस असेंबली को चला रहे हैं? करोड़ों रुपए लोगों के आप खर्चा कर रहे हैं। आप 8 क्लब में बैठ के जो फैसले ये करें, पहले भी हम तो मार्शल लॉ का सामना कर रहे हैं, तो हमें तो उस वक्त भी इनके जो इनफरादी फैसले उन्होंने ही हमें इफेक्ट करना है। तो आप असेंबली वाला ढोंग क्यों रचा रहे हैं? अब जहां आके आपके वुज़रा हमें धमकियां दें कि हम आपके आगे पुलिस वाले लगा दें, आप लगा दें। हम तो पुलिस वालों का भी मुकाबला कर रहे हैं और डालो वालों का भी मुकाबला कर रहे हैं। हमारी जमात एक बड़े मखसूस अंदाज से गुजर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये सिक्योरिटी थ्रेट है पाकिस्तान के लिए तीनों, इनके प्रेसिडेंट जो जमात के हैं मियाँ नवाज शरीफ, और जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है सो कॉल्ड फार्म 47 के, और जो हमारी फार्म 47 की चीफ मिनिस्टर साहब हैं जो कि 12.5 करोड़ आवाम को टिकटॉक पे चला रही हैं। मुझे ये लग रहा है कि अगला बजट भी अल्फाज का हेर फेर होगा और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जल्द एक बहुत बड़ी तहरीक का ऐलान करने जा रही है। मैं अपने मेहमान हलीम आदिल शेख साहब को, मैं कुछ टाइम ज़्यादा ले गया, दावत दूंगा कि वो सिंध के हवाले से आके आपसे बात करें। आइए आप इधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली बच्चर साहब का, इनकी पूरी टीम का, डिप्टी अपोजिशन लीडर साहब का, और हमारे मरकज़ी ILF के ऑर्गेनाइज़र इंतज़ार पंजोता साहब, जनाब अली एजाज साहब, और आप सब साफ़ी भाइयों का शुक्रिया बच्चर साहब कि आपने हमें इस मौका दिया। तो मैं सबसे पहले सलाम पेश करना चाहता हूँ अपने पार्लियामेंटेरियंस को, अपने MPs को जो पंजाब असम्बली में मौजूद हैं। हम तो समझते थे कि सिंध में ही जरदारी माफिया का राज है, लेकिन हम अगर कहें तो पंजाब में सिविलियन डिक्टेटरशिप कायम है और पंजाब में एक पुलिस स्टेट में तब्दील कर दिया गया है। आज मैं गेट से दाखिल हुआ, गो के सिंध में जरदारी राज है, लेकिन वहाँ असम्बली के अंदर पुलिस नहीं होती। असम्बली के अंदर इनकी अपनी सिक्योरिटी होती है, चूँकि सबसे मौज़ अवाम के नुमाइंदे इस मोअज़्ज़ज़ हाउस में होते हैं। अंदर भी पुलिस देख के मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि सिर्फ पुलिस के ज़रिए पंजाब को चलाया जा रहा है। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? गुज़िश्ता रोज़ में गया था मियाँ इबाद फ़ारूक से मिलने, मियाँ अकरम उस्मान साहब से मिलने। वहाँ जो हमें वर्कर्स मिले फ़ख्र से बता रहे थे, मैं जी 1.5 साल रह के आया, मैं जी साल रह के आया, मैं 6 महीने रह के आया। उनके जज्बे मज़ीद जवान थे। आज यास्मीन राशिद साहिबा अगर अंदर हैं, एजाज चौई साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, उमर चीमा साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब और सैकड़ों वर्कर्स, मैं कहना चाहता हूँ इनके जज्बे मज़ीद जवान हो चुके हैं। तो पंजाब में जो जुल्म, ज़्यादती, बर्बरियत, पुलिस गर्दी की गई है, उसका फ़ायदा क्या हुआ? नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। आज जैसा कि मोहतरम बच्चर साहब ने कहा, साबित हो गया कि डिजिटल दहशतगर्द जिन्हें बताया गया था, उन्होंने ही आज पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बताया कि असल बात क्या हो रही है। इनका जो मोदी का यार है, जो गद्दार है, इसलिए कि उसने साड़ियाँ ली, उसने दावतें की, इसी को बुला कर यहाँ मोदी को, उसके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। जबकि पाकिस्तान तहरीक, हम ज़ख्मी हैं, हम अफसरदा हैं, हमारे साथ ज़्यादती है, हमारा कप्तान अंदर है, हमारी लीडरशिप अंदर है, हमें सियासी तौर पर निकलने की इजाज़त नहीं है। उसके बावजूद जब मुल्क की बात आई,
جب انڈیا سے مخالفت کی بات آئی تو سب سے پہلے کون کھڑے تھے؟ اس کپتان کے ٹائیگرز کھڑے تھے. تو وہ 9 مئی کا بیانیہ وہ دفن ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں 9 مئی کا بیانیہ 10 مئی تک اگلے سال میں دفن ہو چکا تھا کہ اس وقت اگر جو ہمیں یہ جنگ پوری دنیا کو ہم نے بتایا کہ ہم جیتے ہیں، جبکہ سنتے ہیں کہ انڈیا کا بڑا سوشل میڈیا، ان کی جو ڈیجیٹل ان کا نظام ہے بڑا ان کا ہائی فائی ہے، لیکن ان نوجوانوں نے اس کو آگے تک وہ بڑھایا. تو میں کہنا چاہتا ہوں طے ہو چکا ہے کہ کپتان کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے. 93% اس وقت قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اور اس کو کہاں کس کیس میں ڈالا گیا؟ القادر کیس جو بچا ہوا ہے، جس کی اپیل آنی چاہیے. القادر کیس کے جو مجرم ہیں وہ زرداری اور نواز شریف ہے. پہلا مجرم زرداری اس لیے کہ وہ جو کرپشن کی 368 ارب کی جس کے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پیسے جمع کراؤ، وہ ملیر، ہمارے ملیر کراچی کی زمینوں میں کرپشن کر کے ملک ریاض کو جو سپریم کورٹ نے کہا، اس سے جا کے کرپشن میں ان کے سہولت کار یا پارٹنر زرداری، اور جب لندن میں جا کے فلیٹ خریدے اس میں بینیفیشری کون؟ نواز شریف کے بیٹے. تو کرپشن کی ان 2 فیملیز نے. عمران خان کا کیا قصور؟ سارے پیسے اس سے پہلے سپریم کورٹ میں آئے، چونکہ ایجنسی نے کہا تھا، وہاں کی کرائم ایجنسی نے، کہ چونکہ اس فیصلے کے تحت آپ ڈیفالٹر ہیں اپنے سپریم کورٹ کے، یہ پیسے آپ سپریم کورٹ لے کر جائیں. اور اس کے بعد پچھلے دنوں شہباز شریف نے کہا کہ میں ان پیسوں کو دانش اسکولوں میں استعمال کروں گا. 1 ٹکا عمران خان اس کا بینیفیشری نہیں ہے. میں کہنا چاہتا ہوں اتنے گندے بوسیدہ کیسز میں ہمارے کپتان کو پھنسانے والے، یہ تاریخ شرمندہ ہوتے رہیں گے آپ سب لوگ جنہوں نے اس میں کیس میں پھنسایا. تو انشاءاللہ القادر کیس بھی ختم ہو جائے گا. تمام جو غیر قانونی کیسز تھے لیگل، سلام پیش کرتا ہوں اپنے وکلا برادری کو جنہوں نے قانونی محاذ پر جنگ جیتی ہے. ہم نے ڈیل نہیں کی، کوئی ڈھیل نہیں مانگی، قانونی محاذ پر جنگ جیتی ہے. انشاءاللہ یہ ہم جنگ جیتیں گے. آخر میں سندھ کے حوالے سے، صوبہ سندھ میں الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف مقبولیت کے حساب سے سب سے بڑی جماعت بن چکی ہے. سندھ کے عوام غیرت مند لوگ ہیں اور وہ غیرت مند لیڈر کو پسند کرتے ہیں. عمران خان نے جب کھڑے ہو گئے، ایک نو کہہ کے کھڑے ہو گئے، جیل میں اس قوم کے لیے کھڑے ہو گئے، تو سندھ کی عوام بھی، سندھ کی قوم بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. اور پچھلے دنوں ہی ہم نے ایک بہت بڑی ان کو شکست ہوئی ہے. مطلب ایک تھا زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے، زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے. انہوں نے وہ کینالوں کے اندر، بھٹو بیچارے شہید ہو چکے تھے نا، ذوالفقار علی بھٹو ہیں نا، بینظیر بھٹو ہیں، ایک نعرہ زندہ رکھا، وہ نعرہ بھی دفن ہو گیا ہے پچھلے دنوں. الحمدللہ تحریک انصاف نے پورے سندھ میں بھرپور، سندھ کے 6-7 کروڑ عوام اپنے کپتان کے ساتھ کھڑی ہے. اور انشاءاللہ ہم اپنے پنجاب کے ساتھیوں کو سلام پیش کرتے ہیں، چونکہ جو بربریت آپ لوگ فیس کر رہے ہیں وہ کوئی نہیں فیس کر رہا. بہت بہت شکریہ سر. نہیں کوشچن اب پہلے میں جواب دوں. آپ کتنے نمبر دیں گے؟ دیکھیں بات یہ کارکردگی کیا ہوتی ہے، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. 2 چیزیں ہوتی ہیں. پہلی چیز ہوتی ہے کہ جو اے ڈی پی ہوتی ہے وہ عوام کے لیے ہوتی ہے، اینول ڈیولپمنٹ پروگرام. اس پہ انہوں نے کتنا ایکسپینڈ کیا ہے. سب سے پہلی بات انہوں نے کیا یہ ہے، اس میں سے 44 ارب روپے انہوں نے نکال کے آئی پی پیز کو دے دیا سب سے پہلے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ چیک کریں کہ اس 44 ارب روپے کے بعد انہوں نے 40% انہوں نے خرچہ نہیں کیا. کہاں گیا نواز شریف کینسر ہاسپٹل؟ کہاں ان کے کارڈیالوجی سینٹرز گئے؟ کہاں ان کی ایئر ایمبولینسز گئیں؟ دیکھیں اسکول تو یہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں. انہوں نے 950 آر ایچ سی آؤٹ سورس کر دیے. انہوں نے 350 بی ایچ یو آؤٹ سورس کر دیے. انہوں نے آؤٹ سورس کر کے ہر چیز بیچ دی. اسکول انہوں نے بیچے، اور وہ اسکول انہوں نے ان اسکولوں میں بلڈنگز بنی ہوئی تھی، قیمتی رقبے تھے، وہ تو انہوں نے بیچ دیے ہیں. مجھے آپ یہ بتا دیں کہ کرائٹیریا کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دوسرا دیکھتے ہیں کہ عوام کو کیا ریلیف ملا. آپ مجھے لسٹ بنا کے دے دیں، میں تو پوری اسمبلی میں لسٹ بنا کے دے چکا ہوں کہ آج سے 3 سال پہلے کیا ریٹ تھے. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ایک بات آپ یاد رکھ لیں کہ ہم ایک بات سمجھتے ہیں کہ جو سو کالڈ نگران گورنمنٹ تھی وہ اسی گورنمنٹ کا تسلسل تھی. ہم اس کو بری ذمہ نہیں سمجھتے.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو قیمتیں وہاں سے شروع ہوئیں اور آج دن تک آپ موازنہ کر لیں، اگر کوئی غریب آدمی کو ریلیف ملا ہے، انہوں نے تو صحت کارڈ تک بند کر دیا، انہوں نے جو سولر سسٹم مجھے بتا دیں، انہوں نے اتنا کمپلیکیٹڈ سولر سسٹم کا کیا، ان کے عقل کے اندھے ہیں کہ NTN کس کے پاس ہوگا جو ایک بتی اور ایک پنکھا جس نے چلانا ہوگا وہ پہلے تو اپنے ٹیکس نمبر لے کے آئے، یہ تو ان کا عقل ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوسچن بڑا سیدھا ہے۔ جب آپ ہال روڈ پہ چلے جائیں، منصور علی خان نے بھی ایک انٹرویو کیا تھا پچھلے دنوں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پچھلا سال کس طرح گزرا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، اس میں میں بتاتا ہوں، دیکھیں ڈیل، اب ڈیل چونکہ اتنی دفعہ اس ملک میں ہو چکی ہے کہ ڈیل سے کوئی چیز نکل نہیں رہی۔ خان صاحب نے اس ملک پہ مشکل ٹائم آیا، خان صاحب نے اس ٹائم پہ ایک ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ کے بعد فائر وال ہٹانی پڑی مقتدر حلقوں کو، اس کے بعد آپ کا بیانیہ پہنچا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری کوئی ڈیل نہیں ہے، یہ جب بھی ہم کو تحریک شروع کرنے لگتے ہیں یہ کہتے ہیں خان صاحب 20 دنوں میں آ رہے ہیں، خان صاحب 25 دنوں میں آ رہے ہیں۔ خان صاحب اپنے کیس فیس کر کے آئیں گے۔ جو بندہ 50 سینٹی گریڈ میں دوسری گرمیوں میں اندر جیل میں بیٹھا ہے اور ان کو کوئی پریویلیج اینڈ پرکس پرائم منسٹر کے نہیں مل رہے، ان کا جو حقوق ہے ان کو فنڈامنٹل رائٹ بھی نہیں مل رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیل کی بات اب اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ یہ جو ڈیل کی بات کرتے ہیں یہ اپنے ماضی کے تناظر میں کرتے ہیں۔ خان نے اگر ڈیل کرنی ہوتی تو خان کے تو لیے 1 منٹ کے لیے باہر آ سکتے ہیں۔ ڈیل نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اس وقت قوم نے جسٹس دیا ہے پورے ملک میں اس کو قائم رہنا چاہیے، اس میں ہم اس میں ریت نہیں مانگتے، انصاف مانگتے۔